ہوں گا کہ ایک عجیب سا ماحول ہے کہ 29 دسمبر کو یہ نیوز ریلیز کی جاتی ہے نیب بورڈ سے کہ جی ہم نے ریفرنس جو ہے فائل کر دیا فلانے کے خلاف، اور اس کے بعد جب ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی ریفرنس کس کے خلاف ہوا تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم نے ریفرنس فائل ہی نہیں کیا۔ تو میں خود ایک پریشانی میں ہوں، آلدو ریفرنس کی کاپی مجھے مل گئی اور میں نے شیئر بھی کر لی ہے سب کے ساتھ، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ایک اوپن ٹرائل ہو، کلوز ٹرائل نہ ہو، ایک اوپن ٹرائل ہو۔ مگر سر میں آپ کو صرف اس ہاؤس کو بتانا چاہ رہا ہوں جو خطرات ہیں۔ خطرات کیا ہیں جو بزنس کے ساتھ نیب کا انوالومنٹ ہے، کہ ہم نے بڑی کوشش کر کے ایف بی آر کو بینکوں کے اکاؤنٹوں سے بچایا اور بینک اکاؤنٹس کو لوگوں کے روکا کہ ایف بی آر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں نہ جائے۔ آج یہی کام ایف بی آر نے تو بند کر دیا، ایونچولی لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال دیے جاتے تھے، اور لاسٹ چیئرمین ایف بی آر جو آیا اس نے کہا کہ وداؤٹ دی پرمیشن آف چیئرمین ایف بی آر بینکوں سے پیسے نہیں نکال۔ آج یہی کام نیب کر رہی ہے۔ نیب ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں گھس جاتی ہے، اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، اسٹیٹ بینک ہمارا ہاسٹیج ہے، اور وہ خود کیونکہ میرا انٹریکشن رہتا ہے اسٹیٹ بینک سے، وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ نیب سے آیا ہے تو ہمیں یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھیجنی ہے۔ کوئی کورٹ آرڈر نہیں ہے اس ملک میں، کوئی چیز نہیں ہے، اور سر دس از تھریٹننگ دی انٹرنیشنل ایگریمنٹس آف پاکستان۔ شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے OECD کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور اس میں ویری کلیئرلی انہوں نے یہ لکھا کہ اگر یہ انفارمیشن مس یوز ہوئی تو ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹ بھی خطرے میں ہے پاکستان کے، اور دوسری چیزیں بھی خطرے میں۔ اور میں اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کا اس ملک میں اکاؤنٹ سیف نہیں ہے، اور وہ اس لیے سیف نہیں ہے کہ نیب جس چاہے اکاؤنٹ میں گھس جاتی ہے اور اس سے جا کے انفارمیشن لیتی ہے اور اس آدمی کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی آج عورتوں کے بارے میں خبر لگی ہوئی ہے کہ اتنے کروڑ روپے اس عورت نے دیے، اور اس آدمی نے دیے، اور اس آدمی نے دیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کو میں شیخ صاحب کیونکہ بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اس میں ضرور اپنا ان پٹ ڈالیں، یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور اس چیز کو ہر حالت میں روکیں۔ دوسرا سر میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو نیب کے افیکٹیز ہیں جن کو میں یہاں بلانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے میٹنگ کال کی، کچھ یہاں لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے جو میٹنگ کال کی کوئی میں ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو بھی پتہ ہے، بابر امان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور دو بھی شہزاد وسیم صاحب کو بھی پتہ ہے جو اس میٹنگ میں تھے، وہ میٹنگ آپ نے کال کی، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ میں کوئی ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بھی وٹنس ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیل کی بات کی ہو۔ ڈیل ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے جی۔ تو دوسرا یہ کہ جہاں تک میرے سٹانس کا تعلق ہے وہ رہے گا۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں جی میں بلیک میل ہو رہا ہوں، کون ان کو بلیک میل کر رہا ہے، کون ان کو یہ کر رہا ہے، تو میری سمجھ سے باہر ہے، وہ آئیں ہمیں بتائیں، سینٹ ان کے لیے اوپن ہے، وہ آ کے ہمیں بتائیں ان کو کون بلیک میل کر رہا ہے اور کون ان سے یہ غلط کام کروانا چاہ رہا ہے۔ سر اور فردر میں آئی ول کنٹینیو ود دا سیم ایشو کہ نیب ہیز ٹو، شیخ صاحب انڈرسٹینڈس، باقی بھی کیبنٹ انڈرسٹینڈس کہ نیب ہیز ٹو اسٹے آؤٹ آف بزنس۔ میری یہ جد و جہد چلتی رہے گی، میں یہ لڑائی لڑتا رہوں گا، چاہے پارلیمنٹ میں لڑوں، چاہے میں پریس کلب میں لڑوں، چاہے میں چیمبرز میں لڑوں، نیب ہیز ٹو اسٹے آؤٹ آف بزنس۔ اور یہ سر اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ بزنس کرنا اس ملک میں اور ڈیفیکلٹ ہوتا جائے گا، لوگوں کا ڈر بڑھتا جائے گا۔ جس ملک میں پارلیمنٹ ڈر جائے تو عام آدمی تو بیچارہ وہ تو کہیں کا نہیں ہے، بزنس مین تو کہیں کا نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کو بھی اگین اینڈ اگین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پارلیمنٹ شوڈ اسٹینڈ ٹو دس سچویشن۔ پارلیمنٹ نیب افیکٹیز کو ملے، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہوئی ہیں ان کو دیکھا جائے، جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں، نیب جو غلطیاں کر رہی ہے اس کو اس سے روکا جائے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو چاہے اسٹیٹ بینک ہو، چاہے SECP ہو، چاہے FBR ہو، یہ ادارے بالکل ختم ہو جائیں گے، اور یہ
काम भी नहीं कर सकते अपना। اور میں ان اداروں کے بھی لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی نیب سے ہمیں بچائیں، چاہے آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو بلائیں، چاہے آپ SECP چیئرمین کو بلائیں، کسی کو بھی بلائیں، اس نے آگے یہی رونا ہے کہ جی خدا کے لیے ان کو ہمارے کام سے باہر نکالیں۔ مگر نیب پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ سے بھی میری بات ہوئی، جی بالکل آئی ایگری ود یو کہ جی لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیجسلیشن پہ ہمیں کنسنسس کرنا چاہیے، اور لیجسلیشن کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے۔ اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں بابر اعوان صاحب کو بھی، انہوں نے بھی اس پہ مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، دس از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان سر، اٹ از ناٹ دی ایشو کہ میرے پہ ریفرنس فائل ہو گیا۔ اور مجھے عجیب قسم کے میسج بھی آتے ہیں کہ جی ہم آپ پہ اور انکوائریاں بھی کر رہے ہیں، آپ جتنا بولیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جی میرے پہ جتنی انکوائریاں کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اور جتنے کیس آپ بنانا چاہتے ہیں بنیں۔ یہ میرے کولیگ ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے اوپر کیس بنیں گے تو ہم بولنا بند کر دیں گے، ہم اور بولیں گے، اور ہر ہفتے ہم پریس کانفرنس کریں گے، اور ہر ہفتے جو نیب افیکٹیز ہیں اب وہ سامنے آئیں گے چیئرمین صاحب، اور وہ سینٹ میں آئیں گے، میرے دفتر میں آئیں گے، کمیٹیز میں آئیں گے، اور وہ آ کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو اگین اینڈ اگین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایشو کو، اور یہ جو کیبنٹ کو بھی یہاں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی، کہ اس کو یہ میری کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے چیئرمین صاحب، میں اپنے آئی گیو اے ڈیم اباؤٹ دس کیس، میرے پہ 10 کیس بنے مجھے نہیں پرواہ، مگر پرائیویٹ سٹیزن آف پاکستان اینڈ بزنس پیپل شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ ٹو the NAB torture that they are going through. فردر سر میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کا احتساب، نیب کے احتساب پہ کیا آبجیکشن ہے؟ گورنمنٹ کو نیب کا احتساب کرنے میں کیا آبجیکشن ہے؟ نیب کے لوگوں کو بلانے میں کیا آبجیکشن ہے؟ میں اخبار میں سنتا ہوں کہ انجینئر منگی صاحب جو ہیں ہمارے DG، وہ ان کی فیملی ملک سے باہر رہتی ہے، تو بھائی اگر وہ باہر رہتی ہے تو ان کا ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ہم ان کے ریٹرن، وہ ہمارے ریٹرن نکالنے میں تو بڑے استاد ہیں، ہماری چیزیں انٹریز چیک کرنے میں تو بڑی آگے بڑھتے ہیں، تو ہم ان کے کیوں نہیں چیک کر سکتے کہ جی ان کی فیملی باہر کیسے رہتی ہے؟ کیسے یہ افورڈ کرتے ہیں بینگ اے DG نیب کہ ان کی فیملی باہر رہے؟ کون ان کے ایکسپنسز دیتا ہے؟ کون ان کے ٹریول ایکسپنسز دیتا ہے؟ ان کے ریٹرن ہم کیوں نہیں منگا سکتے اور ہم چیک کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے سر۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، چاہے میں ہوں چاہے میرے یہاں کولیگز ہیں، دے ول ڈو احتساب آف نیب۔ جب تک یہ نہیں ہوگا میری جد و جہد چلتی رہے گی، جب تک نیب والے آ کے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اور ہماری کمیٹیز کے اندر، یہ جد و جہد چلتی رہے گی، چاہے میرے پہ جتنے کیس بھی بنائے جائیں۔ اور میں اینڈ میں اور یہ کہنا چاہوں گا جی کہ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈسکرمنیشن کیوں کی جا رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے ڈسکرمنیشن کی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم اکراس دا بورڈ، شیخ صاحب یہاں بیٹھے کچھ دن پہلے میں نے سنا کہ ان کو ایک نیب سے نوٹس آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ when he was a minister، مجھے تو یاد نہیں ہے 2 سال پرانی بات کہ میں نے کیا، when he was minister in سندھ گورنمنٹ، انہوں نے کیا چیزیں اپروو کی ہوں گی، کیا سائن کی ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یاد ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ یاد کر سکتے ہیں، اور اس قسم کا نوٹس ان کو آنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے ان سے۔ ہاں اگر ویسے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹ از دا نیڈ آف دا نوٹس؟ تو میں یہ صرف ایک آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، ایک آدمی کو خراب کرنے کے لیے، سر ہم تو برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارے جو کل PAC نے، میرے خیال ہمارے ممبرز بھی تھے اس کے اندر، کہ جی خرم صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی PAC نے کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کیا جائے۔ اور سر میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا جو سوئسائڈ جو لوگوں نے کمٹ کیے ہیں، جو لوگ مرے ہیں، ان کے پلیز میں ممبر سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے گھر جائیں اور ان کی باتیں سنیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں، کیونکہ یہ سر یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ پورے ملک کو تھریٹ کر رہا ہے، ہر آدمی کو تھریٹ کر رہا ہے۔ تو میں یہ اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا۔ اور ونس اگین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہے ہیں، سینٹ موجود ہے، نیشنل اسمبلی موجود ہے، ہماری کمیٹیز موجود ہیں، آ کے ہمیں بتائیں کہ ان کو کون بلیک میل کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔ بابر اعوان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جناب چیئرمین۔ 4 پوائنٹس اٹھائے ہیں
سلیم مانوی والا صاحب نے، اور ان میں سے اولین بات یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس کی کمیٹیز اپنی فنکشننگ کے دوران وچ از ایکسٹینشن آف دی فنکشننگ آف دی پارلیمنٹ، کمیٹی کو علیحدہ چیز نہیں ہے، بیٹ سینٹ اور دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا کوئی پروونشل اسمبلی، وہ کسی سے بلا کے معلومات لے سکتی ہے اور کسی